وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 23 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں نوح علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف بھیجا۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، بس انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں۔ أَفَلَا تَتَّقُونَ، بس کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، تو ان کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا وہ بولے مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ کچھ بھی نہیں مگر تمہاری طرح ایک انسان ہے۔ یرید ان یتفضل علیکم، چاہتا ہے کہ تم پر بڑائی جتائے۔ ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا۔ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے اپنے پہلے باپ دادا میں ایسی بات نہیں سنی۔ یعنی کہ وہی انکار کہ ایک انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے، اس کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ ان ہوا الا رجل بہ جنہ، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک آدمی کی جس کو جنون ہو گیا ہے، معاذ اللہ۔ فتربصوا به حتی حین، سو تم اس کا ایک مدت تک انتظار کرو۔ قال رب انصرنی بما کذبون، اب نوح علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے، انہوں نے دعا کی اے میرے رب میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ فاوحینا الیہ ان اصنع الفلک باعیننا ووحینا، تو ہم نے وحی بھیجی ان کی طرف کہ ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ، پھر جب ہمارا حکم آئے گا اور تنور ابلنے لگے گا، فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ، تو اس کشتی میں ہر قسم کے جوڑے میں سے دو دو رکھ لینا، یعنی ایک نر اور مادہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لینا، لیکن وہ کہ جو ایمان لانے والے ہیں۔ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، سوائے ان کے جن کے خلاف فیصلہ ہو چکا ہے ان میں سے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مجھ سے ان کے بارے میں بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا۔ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ یعنی بیوی بھی نافرمان تھی وہ بھی غرق کی گئی، اور بیٹا بھی نافرمان تھا وہ بھی غرق کیا گیا۔ تفسیر سورہ ہود میں آ چکی ہے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، پھر جب بیٹھ جاؤ اے نوح کشتی پر تم اور تمہارے ساتھی۔ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یوں کہنا تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں نجات عطا فرمائی ظالمین کی قوم سے۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، اور یوں کہنا کہ اے میرے رب مجھے مبارک منزل پر اتار۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اور بے شک ہم آزمائش کرنے والے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ہر دور کے نافرمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ بھی رسولوں کی دعوت کا انکار کریں گے اور ان کی مخالفت کریں گے، تو جیسے نوح علیہ السلام کی مخالفت کرنے والی قوم کو مٹایا گیا، ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد ایک اور گروہ کو پیدا کیا۔ فارسلنا فیہم رسولا منہم، پھر ہم نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ افلا تتقون، بس کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اب یہ نوح علیہ السلام کے بعد کی کسی قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس قوم کا نام یا جن رسول علیہ السلام کو بھیجا گیا ان کا یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا۔ دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے نام لیے بغیر، ایک قوم اور ایک رسول کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور اس کے آخر میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی اس رکوع میں آئے گا۔
وقال الملأ من قومه الذين كفروا، اور ان کی قوم کے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا، وکذبوا بلقاء الآخرہ، اور انہوں نے آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں خوشحال بنایا تھا، مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ نہیں ہے مگر تمہارے جیسا ایک انسان، يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ، وہ اسی میں سے کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور اسی میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اور اگر تم نے اپنے جیسے ایک انسان کی اطاعت کی تو بے شک اس وقت تم گھاٹے میں رہو گے۔ یہ ہے کہ جو تاریخ انسانی میں ہمیشہ یہ برائی رہی انسانیت میں کہ رسولوں کا محض اس بنیاد پر انکار کیا گیا کہ یہ ہماری طرح کا انسان کیوں ہے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا، کیا وہ تمہیں وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے، أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کہ دوبارہ تمہیں نکالا جائے گا، پھر تمہیں پیدا کیا جائے گا۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، بہت انہونی بات ہے، بہت انہونی بات ہے وہ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ یہ ذکر آ رہا ہے منکرین آخرت کا، کہ جو اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، ان کا یہ قول یہاں نقل کیا گیا کہ بہت انہونی بات ہے کہ دوبارہ زندگی بھی کوئی ہوگی۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، یہ کچھ نہیں ہے مگر دنیا کی زندگی، ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ ہے تاریخ انسانی میں ایک گروہ کا برا عقیدہ کہ بس یہ دنیا ہی دنیا کی زندگی ہے اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر کئی لوگ ہیں جو نیکی کا عمل کر رہے ہیں، ان کے نتائج نہیں مل رہے، کئی لوگ ہیں جو برا عمل کر رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا پکڑنے والا نہیں، جبکہ عقل اور فطرت تسلیم کرتی ہے کہ نیکی کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے، برائی کی سزا ملنی چاہیے۔ تو کیا اللہ نے جو یہ احساس ہمیں عطا کیا ہے، یہ ضمیر جو عطا فرمایا ہے، جو نیکی پر اطمینان محسوس کرتا ہے اور بدی پر ہمیں ملامت کرتا ہے، کیا آپ سے آپ ایسے ہی دے دیا گیا بغیر کسی مقصد کے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بس جو چاہو کر لو، ظالمین کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، نیک عمل کرنے والوں کو کوئی نتیجہ نہیں ملے گا۔ اس سے بڑا کوئی بھونڈا عقیدہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اس بات کو ماننے پر آمادہ ہو جائے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، کچھ نہیں مگر یہ دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔ نوٹ فرمائیے، زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے الفاظ کے اعتبار سے اور عقیدے کے اعتبار سے۔ یہ الفاظ ہے کہ ہم مرتے اور ہم جیتے ہیں، اور اللہ کی شان یہ بیان ہوتی ہے کہ یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا فرماتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جیتے اور مرتے ہیں، تو جس طرح چاہو جیو، لیو ایز یو لائک، جو چاہو کرو۔ لیکن جب ہم یہ مانیں کہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی موت دے گا، تو اب ہم پابند ہیں۔ اب ایک زندگی ہے جو آنے والی ہے، جہاں اس دنیا کے اعمال کے مطابق نتائج دیے جائیں گے۔ وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ کذبا، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک آدمی ہے، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، معاذ اللہ۔ اپنے رسول کو ان الفاظ سے انہوں نے خطاب کیا ہے، وما نحن له بمؤمنین، اور ہم اس کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ قال رب انصرنی بما کذبون، انہوں نے عرض کیا، یعنی رسول نے، اے میرے رب اس پر میری مدد فرما کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت جلد وہ نادم ہو کر رہ جائیں گے۔ فاخذتهم الصیحة بالحق، بس انہیں چنگھاڑ نے آ پکڑا حق کے مطابق، جیسا کہ اللہ نے وعدہ دیا تھا کہ مخالفین پر عذاب آئے گا، اسی طرح ان پر عذاب آیا۔ فجعلناهم غثاء، تو ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ فبعدا للقوم الظالمین، بس پھٹکار ہو ظالمین کی قوم کے لیے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد اور امتیں پیدا کی۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، کوئی امت اپنی میعاد سے نہ سبقت کرتی ہے اور نہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ ایک وقت طے ہے، اگر مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا کسی قوم نے، اس وقت پر عذاب نازل کر دیا جاتا ہے، نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے۔ کلما جاء امۃ رسولها کذبوا، جب جب کسی امت میں ان کا رسول آیا تو انہوں نے اس رسول کو جھٹلایا۔ فاتبعنا بعضهم بعضا، بس ہم پیچھے لائے ان میں سے ایک کو دوسرے کے،
یعنی جیسے لوگوں نے جھٹلانے کی روش اختیار کی، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کرنے کی، ہلاک کرنے کی روش بھی اختیار کی۔ جو قومیں نافرمانی کرتی گئیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، اور ہم نے انہیں افسانے بنا دیا۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، بس پھٹکار ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ ثم ارسلنا موسیٰ وأخاه ہارون، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کو علیہ السلام، بآیاتنا وسلطان مبین، اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلے دلائل کے ساتھ، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما عالین، اور وہ سرکش لوگ تھے، فقالوا، بس انہوں نے کہا، انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں کی بات مان لیں، ان پر ایمان لے آئیں، وقومہما لنا عابدون، اور ان کی قوم تو ہماری عبادت کرنے والی ہے۔ مراد ہے کہ ان کی قوم تو ہماری غلام ہے، تو ہم ان دو آدمیوں کی باتوں کو مان لیں جو ہماری طرح کے انسان ہیں۔ یہاں عبادت کے وسیع تصور کو نوٹ فرمائیے۔ بنی اسرائیل کو فرعون نے غلام بنا کر رکھا ہوا تھا، اور وہ پابند تھے اس کے قانون کے، مجبور تھے کہ اس کے قوانین پر عمل کریں۔ تو اللہ کی عبادت صرف نماز، زکوٰۃ، روزے، حج کا نام نہیں، اللہ کی عبادت پوری زندگی میں درکار ہے، جس کا حاصل یہ کہ قانون ساز اللہ کو مانا جائے، حکم صرف اللہ کا مانا جائے، یہ ہے کامل عبادت۔ اور اگر ایسا نہیں تو پھر عبادت کسی بادشاہ کی ہو سکتی ہے، کسی انسان کی ہو سکتی ہے، کسی ادارے کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنے قانون کو جاری و ساری کرتا ہو۔ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اور ان کی قوم ہماری عبادت گزار ہے، ہمارے تابع ہے۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، بس انہوں نے ان دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جھٹلایا تو وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ہم نے مریم سلام علیہا کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے انہیں ایک بلند ٹیلے پر ٹھکانہ عطا کیا جو ٹھہرنے کا مقام تھا اور وہاں پانی بھی جاری تھا۔ اس کے متعلق مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ جو جائے پیدائش تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، تو ایک بلند ٹیلے پر حضرت مریم سلام علیہا قیام پذیر ہو گئی تھی، اور وہیں کھجور کا درخت بھی تھا، اور اسی ٹیلے کے نیچے اللہ تعالیٰ نے پانی کو جاری بھی فرما دیا تھا۔ اس کے بعد چوتھا رکوع سورہ مبارکہ کا آ رہا ہے، اس میں رزق حلال کا حکم دیا گیا ہے۔ دین میں جو لوگ تفریق کر دیتے ہیں ان کی ممانعت اور ان کی برائی، ان کی سزا بیان کی گئی ہے۔ اکل حلال کا حکم ہے اس رکوع میں، اور تفریق دین کی ممانعت کی گئی کہ دین میں حصے بکرے نہ کیے جائیں۔ اہل ایمان کی بہت عمدہ باطنی صفات کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور منکرین کا انجام بھی ہے، اور مشرکین کو وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، حلال اور طیب اس میں سے کھاؤ۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل کرو نیک۔ انی بما تعملون علیم، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو میں اسے خوب جاننے والا ہوں۔ اب یہ حکم صرف رسولوں کے لیے نہیں، ان کے ذریعے سے تمام لوگوں کو یہ حکم ہے کہ وہ رزق حلال کا اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ رزق حلال کا اہتمام کرنا فریضۃ بعد الفرائض، فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے۔ کہیں آپ نے فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ، محنت سے حلال طریقے سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ رزق حرام کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت مسلم شریف میں یہی آیت آپ نے تلاوت فرمائی کہ اللہ نے رسولوں کو جو حکم دیا تھا وہی حکم اہل ایمان کو بھی دیا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کی دعا صرف اس وجہ سے قبول نہیں ہوتی کہ وہ مال حرام کماتا ہے، اس کی غذا، اس کا لباس، یہ سب کچھ حرام کا ہوتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان حرام مال کماتا ہو تو نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے نہ اس کا صدقہ قبول ہوتا ہے۔ اور مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جسم حرام مال سے پلا ہو اس کے لیے جنت حرام ہے، اور حرام مال سے پلا ہوا گوشت اور جسم وہ جہنم کا ہی مستحق ہے۔ اللہ ہمیں رزق حلال کمانے کی اور اس پر قناعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مال حرام سے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، اور بے شک یہ تمہاری امت ہے ایک ہی امت۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں
بس تم مجھ ہی سے ڈرو، میری نافرمانی سے بچو۔ فتقطعوا امرهم بینہم زبرا، پھر انہوں نے آپس میں معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ مراد ہے کہ دین کے اندر تفریق کر دی۔ اللہ کے تمام رسول ایک ہی دعوت لے کر آئے، سب کی بنیادی تعلیم ایک ہی تھی، توحید، رسالت اور آخرت کی۔ لیکن ہر دور میں وہ لوگ ہوئے کہ جنہوں نے دین میں حصے بکھرے کر دیے، کبھی کسی رسول کا ہی انکار کر دیا، کبھی دین کی کچھ تعلیمات کا انکار کر دیا۔ تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ فتقطعوا امرهم بینہم زبرا، پھر انہوں نے آپس میں معاملہ یعنی دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ آج بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، ایک کتاب کو ماننے والے، ایک دین کو ماننے والے، آج وہ طرح طرح کے تفرقوں کا شکار ہیں، آج وہ طرح طرح کے تعصبات کا شکار ہو گئے ہیں۔ اصولی تعلیم دین کی ایک ہی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کچھ ذاتی خواہشات کے تحت، کوئی دنیاوی مفادات کے تحت ہم ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، اور جس گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہو کر بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ پورے کے پورے دین پر عمل نہیں ہو رہا۔ دین کا تقاضا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 208، ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ اسلام انفرادی زندگی کے لیے بھی ہدایات عطا فرماتا ہے، اور یہ اسلام اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہدایات عطا فرماتا ہے۔ آج نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کا تو اہتمام ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، صدقہ خیرات بھی ہو رہا ہے، تسبیحات بھی ہو رہی ہیں، لیکن پورے کے پورے دین پر عمل نہیں ہو رہا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ کچھ باتوں کو ہم نے لیا اور اسی کو کل دین سمجھ لیا، اور کسی اور کے پاس کچھ اور اگر شے ہے تو اس کا انکار۔ مسلمان کا کفر کے فتاویٰ لگا رہا ہے، مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے، جبکہ اصل معاملہ یہ کہ پورے دین پر عمل ہی نہیں ہو رہا۔ سود کا نظام بھی جاری و ساری ہے، اللہ نے جو مجرمین کی سزائیں بیان فرمائی اس کا بھی نفاذ نہیں ہے، اللہ نے جو خدمت خلق کے لیے احکامات دیے اس پر بھی عمل نہیں ہو رہا۔ لیکن یہ کہ جس کے پاس تھوڑا بہت جو کچھ ہے وہ اسی کو کل دین سمجھ رہا ہے اور اسی پر مطمئن ہو کر بیٹھ گیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنی کتاب، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دین کی بنیاد پر ہمیں جمع ہونے کی، اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پھر انہوں نے آپس میں معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ والے اسی پر خوش ہیں جو ان کے پاس ہے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کی غفلت میں ایک مدت مقررہ تک کے لیے چھوڑ دیجئے، یہ اپنی غفلت میں پڑے ہی رہے۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ ان کی مدد کر رہے ہیں مال اور اولاد میں سے، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، کہ ہم ان کے لیے بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں، بل لا يشعرون، بلکہ شعور نہیں رکھتے، یہ اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے اور بے خوف ہو گئے اللہ کی پکڑ سے۔ اب اس کے بعد بڑی خوبصورت صفات آ رہی ہیں بندہ مومن کی۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں ہم نے 6 صفات کا مطالعہ کیا تھا جو ظاہر میں دکھائی دینے والی صفات ہیں، نماز کا اہتمام، تزکیے کا عمل، بیکار باتوں سے بچنا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، وعدے کو پورا کرنا، امانت کا لحاظ رکھنا۔ لیکن اب ان صفات کا ذکر آ رہا ہے کہ جو باطنی صفات ہیں۔ فرمایا کہ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو لوگ اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے، والذین یؤتون ما آتوا، اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ کے دیتے ہیں، وقلوبهم وجلۃ، اور ان کے دل ڈرتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ بھلائیوں میں تیزی کرنے والے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور وہی ان کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت صفات اہل ایمان کی بیان ہوئی، وہ اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں، ہر آن ہر لحظہ اللہ کا خوف ان پر سوار رہتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے اس کو مانتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر اطاعت اللہ کی کرتے ہیں۔ نمبر 4، وہ دیتے ہیں جو کچھ کے دیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں۔ اس آیت کے متعلق جامع ترمذی میں حدیث ہے،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا یہ شراب پینے والوں اور چوری کرنے والوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو ڈرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ ذکر ہے نماز ادا کرنے والوں کا، روزہ رکھنے والوں کا، صدقات دینے والوں کا، کہ جو یہ اعمال کرنے کے بعد بھی ڈرتے ہیں کہ نہ جانے اللہ کے ہاں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا ہمارا عمل۔ یہ ہے بندہ مومن کی صفت کہ وہ اپنی نیکیوں پر، اپنی عبادات پر تکبر نہیں کرتا، ڈرتا رہتا ہے کہ نہ جانے قبول ہوں یا نہ ہوں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ ہیں جو بھلائیوں میں تیزی کرنے والے ہیں، نیکی کے کاموں میں تیزی دکھاتے ہیں۔ وہم لہا سابقون، اور وہ ان کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے اور یہ صفات ہمیں بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ یہ بڑا خوبصورت انداز ہے اللہ کا، ہم پر وہی احکامات لاگو کیے گئے ہیں جتنا کہ ہمارے اندر وسعت ہے کہ ہم ان کو ادا کر سکیں۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ٹھیک ٹھیک بتاتی ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہر ایک کے اعمال نوٹ کر لیے گئے ہیں اور اسی کے مطابق ان کو ٹھیک ٹھیک نتیجہ دے دیا جائے گا۔ بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں ہیں، یہ آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور ان کے اس کے علاوہ بھی اور اعمال ہیں۔ ہم لہا عاملون، جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آخرت سے تو غافل ہیں، دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، دنیا داری تو خوب تیزی دکھاتے ہیں، دنیا کمانے میں خوب آگے ہیں، دنیا کی سہولیات حاصل کرنے میں خوب آگے ہیں، آسائشوں کا حصول ہو، فیسلٹیز کا حصول ہو، بہت آگے ہیں۔ اور اس سے آگے جائیے تو نافرمانی کے دھندے ہیں، اللہ کی کھلی نافرمانیاں ہیں، بہت تیزی دکھاتے ہیں۔ یہ اعمال تو ہیں، لیکن جب دین کی طرف بلایا جاتا ہے تو کوئی توجہ نہیں، دین کے راستے میں نکلنے کو تیار نہیں۔ آخرت کی بات کی جائے تو فرار ہو جاتے ہیں، کہیں درس قرآن کی محافل ہو جائیں تو دل اکتا جاتا ہے، اور کہیں موسیقی کی محافل ہو جائیں تو ٹکٹس ختم ہو جاتے ہیں، لوگ کھڑے ہو کر باہر، کلبس کے باہر کھڑے ہو کر سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو آخرت کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل اس حقیقت سے غفلت میں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور ان کے لیے اس کے علاوہ بھی اور اعمال ہیں۔ ہم لہا عاملون، جو وہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے خوشحال لوگوں کو پکڑا عذاب میں، إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ، اس سے وہ فریاد کرنے لگے۔ اب یہ انسان کی بے بسی کا علم، لا تجروا اليوم، آج فریاد نہ کرو، انکم منا لا تنصرون، بے شک ہماری طرف سے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ قد کانت آیات تتلی علیکم، یقیناً تم پر میری آیات پڑھی جاتی تھیں، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پھر جاتے تھے۔ مستکبرین بہ سامرا تہجرون، اس کے ساتھ تکبر کرتے ہوئے، افسانہ گوئی کرتے ہوئے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ ہے سخت انداز اللہ کا۔ دنیا داری میں خوب مگن رہے، دنیا کا بڑا تمہیں لحاظ تھا، میری آیات کو تم نے فراموش کر دیا، میری کتاب تمہارے پاس موجود تھی، تم نے پرانے وقتوں کی باتیں سمجھا اس کو، ہمارے پاس میری کتاب کے لیے وقت نہیں تھا، چھوڑ دیا، ترک کر دیا اس کو تم نے۔ آج کوئی تمہاری فریاد رسی نہیں ہوگی۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آج مہلت ہے یہ کتاب ہمارے پاس، آج اللہ نے سہولیات ہمیں دے رکھی اس کتاب کو سمجھنے کی۔ اللہ عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے اور اپنی اس کتاب کو تھامنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، بس کیا انہوں نے اس کلام میں غور و فکر نہیں کیا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، یا ان کے پاس وہ بات آئی ہے جو نہیں آئی تھی ان کے پہلے باپ دادا کے پاس۔ مراد یہ کہ ہر دور میں اللہ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں، ہر دور میں اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہے، تو کیا اب جو کتاب آئی ہے، اب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، یہ اسے کوئی نئی شے سمجھ رہے ہیں، اس پہ غور و فکر نہیں کر رہے؟ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا اس لیے ان کا انکار کرنے والے ہیں یہ؟ ام یقولون بہ جنہ، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پر جنون آ گیا ہے؟ معاذ اللہ، بل جاءہم بالحق، بلکہ ان کے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان میں سے اکثر حق سے نفرت ہی رکھنے والے ہیں۔ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کر لیتا، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ،
آسمان اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے فساد پیدا ہو جاتا، ہر شے درہم برہم ہو جاتی۔ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لے کر آئے ہیں، فہم عن ذکرہم معرضون، بس وہ اپنی نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں، حق قبول نہیں کر رہے۔ ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر، کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان سے کوئی اجر مانگا ہے؟ تو یقیناً فخراج ربک خیر، تو آپ کے رب کا اجر بہتر ہے، وہو خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ یعنی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کے شعراء تو پیسے بٹورتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم داعی حق ہیں، آپ نے لوگوں سے کوئی سوال نہیں کیا، آپ کا اجر تو اللہ کے پاس محفوظ ہے، آپ نے کسی مفاد کے تحت ان کے سامنے دعوت حق پیش نہیں کی، کوئی دنیا داری آپ کے پیش نظر نہیں ہے، تب بھی یہ بات نہیں مان رہے، تب بھی یہ حق کو قبول نہیں کر رہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ انہیں دعوت دیتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے بے شک وہ راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو تکلیف ان پر ہے وہ دور کر دیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے، بھٹکتے پھریں گے، یعنی اب یہ مان کر نہیں دیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور یقیناً ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، پھر انہوں نے عاجزی نہیں کی اپنے رب کے سامنے اور نہ ہی وہ گڑ گڑائے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے جس کا ذکر بخاری شریف میں آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی تو 7 سال تک ان پر قحط مسلط کیا گیا تھا، لیکن یہ اپنی ہٹ دھرمیوں سے باز نہیں آئے تھے۔ وہ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں معاملہ رفع دفع ہوا، لیکن قرآن یہ ذکر کر رہا ہے کہ یہ اللہ کے سامنے روئے نہیں، انہوں نے توبہ اور استغفار نہیں کی۔ حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے، اذا ہم فیہ مبلسون، تو اس وقت وہ اس میں مایوس ہو جائیں گے۔ مراد ہے کہ ابھی ایک عذاب ان پر مسلط کیا گیا تھا، وہ رفع دفع ہو گیا ہے معاملہ، لیکن آئندہ بھی ان پر اللہ کی طرف سے عذابوں کی قسطیں آئیں گی، جیسے کہ بدر کا معاملہ ہوا، فتح مکہ کے موقع پر یہ مغلوب ہوئے، سن 9 ہجری میں حج کے موقع پر جس کا ذکر آیا سورہ توبہ میں 4 مہینے کی مہلت ان کو دے دی گئی، تو یہ عذاب آئندہ ان پر آنے والے ہیں، تو یہ مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ اس کے بعد 5واں رکوع سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی نفی فرمائی ہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ سرچنگ کوئسچنز کے انداز میں دعوت ان مخالفین کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے سماعت اور بصارت اور عقل بنائی۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی اللہ ہے جو زندہ بھی فرماتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے لیے ہے رات اور دن کا بدلنا۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ تمام تر نعمتیں اللہ تمہیں عطا فرما رہا ہے، کیا تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے؟ کیا تم اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو؟ بل قال مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے بھی وہی بات کہی جو ان سے پہلے لوگوں نے کہی تھی۔ قالوا، انہوں نے کہا، اذا متنا وكنا ترابا وعظاما، جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، انا لمبعوثون، کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، یقیناً ہم سے وعدہ کیا گیا اور اس سے قبل ہمارے باپ دادا سے بھی یہ وعدہ کیا گیا۔ ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی صرف کہانیاں ہیں، معاذ اللہ، یعنی کہ یہ ان کا بھونڈا اعتراض۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا ان لوگوں سے کہ تم بھی تو پرانے لوگوں کا اعتراض کر رہے ہو، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ایک انسان رسول نہیں ہو سکتا، تم بھی وہی کہہ رہے ہو، تو بجائے اس کے کہ تم قرآن پر اعتراض کرو، ذرا اپنے اندر جھانک کر دیکھو کہ تم میں اور گزشتہ نافرمانوں میں کیا فرق ہے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو صرف پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے، لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، کس کے لیے زمین اور جو کچھ اس میں ہے اگر تم جانتے ہو؟ سیقولون للہ، وہ ضرور کہیں گے اللہ کے لیے۔ قل افلا تذکرون، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، بس کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو اس کو پکارتے کیوں نہیں؟
اب یہ دیکھیے سرچنگ کویشچن کے انداز میں دعوت دی جا رہی ہے، اپنے اندر جھانک کر دیکھو، سوچو، غور و فکر کرو۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیجئے ان سے، من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کون ہے 7 آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب؟ سیقولون للہ، وہ ضرور کہیں گے یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ قل افلا تتقون، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے بس کیا تم ڈرتے نہیں ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے کس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت اور اختیار ہر چیز کا؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہ پناہ عطا فرماتا ہے اور اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جاتی۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، بتاؤ کون ہے جس کا اختیار ہے، کون ہے جو پناہ دینے والا ہے ہر ایک؟ سیقولون للہ، وہ ضرور کہیں گے اللہ کے لیے ہے۔ قل فأنا تسحرون، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بس تم کہاں سے جادو میں پھنس گئے ہو؟ کیوں اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ کیوں شرک کو چھوڑتے نہیں ہو؟ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ متخذ اللہ من ولد، اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، وما کان معہ من الہ، اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی اور معبود۔ اذا لذهب كل الہ بما خلق، اس صورت میں ہر معبود علیحدہ ہو جاتا، چلا جاتا اس کے ساتھ جو اس نے پیدا کیا۔ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور ان میں سے ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا۔ اس کائنات کی آرگنائزیشن، اس کائنات کا نظم بتا رہا ہے کہ اس کا چلانے والا ایک ہے۔ اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو ہر ایک یہ چاہتا کہ میں غالب آ جاؤں، میرے اختیار ہی ہو جائے سب کے اوپر، تو وہ کوشش کرتا کہ اپنی مخلوقات کو لے کر جاتا اور دوسرے معبودوں پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرتا، تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ فساد نہیں ہے زمین میں۔ سورۃ الملک میں کہا گیا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی تخلیق میں کہیں بھی کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے، کوئی رخنہ نہیں ہے۔ اس پوری کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں فساد ہو، پوری کائنات اسموتھلی فنکشن کر رہی ہے ایک آرگنائزڈ وے میں۔ یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ ایک ہی معبود ہے اس کائنات کا جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، مراد ہے کہ جو وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں اس سب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ فتعالی عما یشرکون، بس اللہ بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 6واں رکوع آ رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے چند ہدایات اہل ایمان کو عطا فرمائی، خوبصورت دعائیں سکھائی گئی ہیں، آخرت کا انجام بیان کیا گیا ہے اور نافرمانوں کے حسرتناک انجام کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّ مَا يُوعَدُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیجئے، اے میرے رب جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اگر تو مجھے دکھا دے، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالمین کے ساتھ شریک مت کیجیے۔ یہ بڑی اہم دعا ہے عذاب سے بچاؤ کے حوالے سے۔ اسی کے جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ عام عذاب ہوتا ہے۔ سورہ الانفال آیت نمبر 25 میں ذکر آ چکا ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اور بچو اس فتنے سے جو تم میں سے صرف خاص طور پر انہی لوگوں پر نہیں آئے گا جنہوں نے ظلم کیا، آئے گا تو ہر ایک پر آئے گا۔ اس سے بچاؤ کے لیے بڑی خوبصورت دعا ہے۔ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّ مَا يُوعَدُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے میرے رب جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اگر تو مجھے دکھا دے، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے رب پس تو مجھے ظالم لوگوں میں شامل مت کیجیے۔ آج بھی ہم اللہ کی طرف سے آنے والے طرح طرح کے عذابوں سے دوچار ہیں۔ اس دور کے لیے دعا بڑی اہم ہے، اللہ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس پر قادر ہیں کہ ہم ان سے جو وعدہ کر رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دکھا دیں۔ مراد ہے کہ آپ موجود ہو زمین پر اور ان لوگوں پر جو کہ مخالفین اللہ کا عذاب آ جائے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کے جواب اس طور پر دو جو کہ بہت ہی عمدہ ہو۔ یہ بڑی اہم ہدایت اہل ایمان کے لیے دور مشکلات میں بھی اور دعوت کے مرحلے میں بھی کہ برائی کا جواب اچھائی سے دینا چاہیے۔
نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بڑی خوبصورت دعا رہی ہے شیاطین کے حملوں سے بچنے کے لیے، بڑی اہم دعا، وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیجئے، اے میرے رب میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے، واعوذ بک رب ان یحضرون، اور اے میرے رب میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی آ سکے۔ دیکھیے شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے۔ قرآن نے کہا سورہ فاطر آیت نمبر 6، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن بناؤ، اسے دشمن سمجھو اور مقابلہ کرو اس کا مقابلہ ہم اپنے بل بوتے پر نہیں کر سکتے۔ بہتر ہے اور یہی واحد راستہ ہے کہ رحمان کی پناہ میں آنے کی کوشش کریں، تو اللہ ہمیں انشاءاللہ شیطان کے شر سے بچا لے گا۔ یہ بڑی خوبصورت دعا اس مقام پر آئی شیاطین کے شرور سے بچنے کے لیے، وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیجئے، اے میرے رب میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے، واعوذ بک رب ان یحضرون، اور اے میرے رب میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ وہ میرے قریب آئیں۔ اس کے بعد بڑی ہی سخت آیات آ رہی ہیں نافرمانوں کے حوالے سے، حتی اذا جاء احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے، قال رب ارجعون، وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید میں اس میں سے کوئی اچھا عمل کر لوں جو میں چھوڑ آیا ہوں۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو ایک بات ہے جو وہ پہلے بھی کہتا رہا ہے، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور ان کے آگے برزخ یعنی آڑ ہے اس دن تک کے لیے جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ ہے ان لوگوں کا انجام جو دنیا کی زندگی میں مگن رہتے ہیں اور آخرت کو بھلا دیتے ہیں۔ جب موت آتی ہے تو اس وقت پکارتے ہیں کہ اللہ موقع دے دے، یا قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو کہیں گے اللہ ایک اور موقع عطا فرما دے۔ کلا، ہرگز نہیں، ان کو لوٹا بھی دیا جائے تو یہ وہی حرکتیں کریں گے جو انہوں نے پہلے کی ہیں۔ انسان کو یہ زندگی بسر کرنے کا چانس ایک ہی مرتبہ دیا گیا ہے، سوچ سمجھ کے بسر کرنی چاہیے۔ ان حسرت ناک فریادوں کا کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ جہنم کے عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اس انجام بس سے ہماری حفاظت فرمائے، اور آج جو مہلت ہمارے پاس ہے اللہ ہمیں اپنی آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے پہلے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اصل زندگی یعنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے ایک برزخ یعنی آڑ ہے اس دن تک کے لیے جب کہ وہ اٹھائے جائیں گے۔ دنیا اور آخرت کے درمیان جو وقفہ ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ ایک شخص انتقال کر گیا تو وہ عالم برزخ میں ہے، عام طور پر ہم کہتے ہیں وہ قبر میں ہے، لیکن اصل الفاظ ہے عالم برزخ۔ ممکن ایک شخص ڈوب کر ہلاک ہو گیا، اس کی قبر بھی نہ بن سکی، ایک شخص کا فضا کے اندر ہی کسی ایکسیڈنٹ میں ہوائی جہاز کا انتقال ہو گیا، اس کا جسم ریزہ ریزہ ہو گیا، قبر نہیں بنی۔ تو عالم برزخ ہے اصل میں دنیا اور آخرت کے درمیانی وقفے کا نام۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان رشتے باقی نہیں رہیں گے اور نہ وہ ایک دوسرے سے کچھ پوچھ سکیں گے۔ یہ بھی بڑا حسرتناک انجام ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اس دن۔ سورہ عبس آیت نمبر 34 سے لے کے آیت نمبر 37، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی والدہ اور اپنے والد سے، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ لکل امرئ یومئذ منہم شأن یغنیہ، ہر ایک کو ایک فکر لاحق ہو جائے گی جو دیگر فکروں سے اس کو آزاد کر دے گی، میں کسی طرح بچا لیا جاؤں۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہاں اس کا ایکسیپشن ہے، سورہ زخرف آیت 67، تقوی کی بنیاد پر رشتے ہوں گے اللہ انہیں جمع فرما دے گا۔ سورہ طور آیت نمبر 21، ایمان کا ٹچ اگر ان رشتوں میں شامل ہوگا اللہ جمع فرما دے گا، ادروائز کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ کوئی ایک دوسرے سے کچھ پوچھ سکے گا۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس ان کے پلڑے بھاری ہوں گے
وہی فلاح پانے والے ہوں گے، جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی انہی کو کامیابی ملے گی۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گی یعنی برائیاں زیادہ ہوں گی، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، آگ ان کے چہرے جھلس دے گی اور وہ اس میں بد شکل ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا میری آیات تم پر پڑھی نہیں جاتی تھی بس تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ تھے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا منہا، ہمیں یہاں سے نکال دے، ہمیں اس جہنم سے نکال دے۔ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، پھر اگر ہم نے دوبارہ وہی کیا تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ یہ حسرتناک فریادیں۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اللہ فرمائیں گے اسی میں پڑے رہو پھٹکارے ہوئے اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ یہ ہے دردناک انجام، کوئی موقع نہیں ملے گا اس کے بعد۔ اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ، بے شک ہمارے بندوں میں ایک گروہ تھا وہ دعا کرتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے سو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری، بس تم نے انہیں مذاق بنا لیا، میرے ان بندوں کا تم نے مذاق اڑایا یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد بھلا دی، یعنی ان کی دشمنی میں تم اتنے اندھے ہوئے کہ مجھے ہی بھلا دیا تم نے۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ اس میں صحابہ کی بھی دلجوئی ہے، ہر دور کے اہل ایمان کی دلجوئی ہے کہ جن کی مخالفت ہوتی رہی یا ہوتی ہے ان لوگوں کی جانب سے جو دنیا پرست ہیں اور دین کی مخالفت کرتے ہیں۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، بے شک آج میں نے انہیں بدلہ دیا ہے اس کے بدلے کہ انہوں نے صبر کیا۔ انہم هم الفائزون، کہ بے شک وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ قدردانی ہوگی اہل ایمان کی محنتوں کی۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم دنیا میں سالوں کے حساب سے کتنی مدت رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، وہ جواب دیں گے ہم ایک دن کا کچھ حصہ رہے ہوں گے۔ یہ ہوگی دنیا کی حقیقت جو اس دن انسان خود محسوس کرے گا کہ بس یہی تھا کہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ۔ فاسأل العادین، بس اے اللہ تو ہی شمار کرنے والوں سے پوچھ لے۔ قال ان لبثتم الا قلیلا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم تھوڑے ہی عرصے رہے۔ لو انکم کنتم تعلمون، کاش تم یہ جانتے ہوتے۔ دنیا میں یہ بات تمہیں سمجھ میں آ جاتی کہ دنیا عارضی ہے تب تو سمجھنے کا فائدہ ہوتا، آج سمجھ لینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ فتعالی اللہ الملک الحق، بس اللہ بہت بلند ہے، سچا حقیقی بادشاہ، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، رب العرش الکریم، عزت والے عرش کا وہ مالک ہے۔ یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ کیا اللہ نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ یہ بات بہت بلند ہے اللہ کی شان سے کہ وہ کسی بھی شے کو بیکار پیدا کیا، اس سے پوری کائنات کو بامقصد پیدا کیا ہے، تمہارا پیدا کیا جانا بھی بامقصد ہے، نتائج نکلیں گے، جواب دہی ہوگی اللہ کے حضور میں۔ کیا دنیا میں بھی کبھی کسی حکومت کے فرما بردار شہری اور مجرمین برابر ہوتے ہیں؟ تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ قیامت ہوگی، پیدا کیے جاؤ گے دوبارہ اور اس دنیا کے اعمال کا محاسبہ ہوگا اور اسی کے مطابق تمہیں جزا یا سزا دی جائے گی۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود پکارے، لا برہان لہ بہ، اس کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک کفر کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے۔ اس کے بعد دعا سکھائی گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہی الفاظ اہل ایمان کے دعائی الفاظ تھے جو آیت نمبر 109 میں آئے تھے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے اے میرے رب بخش دے، وارحم، اور رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔